بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ اپنے دامن میں وفا اور بے وفائی، خدمت اور دھوکہ دہی کی ہر قسم کی علامتیں محفوظ رکھتی ہے، لیکن بعض کردار ایسے فیصلہ کن وار کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے شرمناک علامت بن کر رہ جاتے ہیں۔ کچھ یہی حال ہماری تاریخ کے دو کرداروں میر جعفر اور میر صادق کا ہے، جن کے بارے میں ہماری نوجوان نسلیں تقریباً نا علم اور نا بلد ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی دو کرداروں پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کرداروں کی وجہ سے مسلمانوں کو کس قدر نقصان ہوا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، پس منظر کے طور پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگال کو اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں 1592 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کا حصہ بنایا گیا تھا۔ مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو کئی صوبے آزاد ہو گئے تھے، جن میں بنگال بھی شامل تھا۔ یاد رکھیں، سراج الدولہ 24 برس کی عمر میں اپنے دادا علی وردی خان کے انتقال کے بعد 1756 میں بنگال کی گدی پر بیٹھا۔ اس دور میں انگریز اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے اور تجارت کی آڑ میں ایسٹ انڈیا کمپنی مسلمانوں کے اقتدار میں نقب لگانے میں مصروف تھی۔ اول تو انگریزوں نے نواب کی منظوری کے بغیر اپنے تجارتی مراکز کے ارد گرد حصار بنا لیے تھے، دوم وہ سراج الدولہ کے مخالفوں کی حمایت کر رہے تھے، اور سوم انہوں نے تجارتی مراعات سے ناجائز فائدے اٹھانا شروع کر دیے تھے، جن کے سبب نواب نے حملہ کر کے کلکتہ پر قبضہ کیا۔ کلائیو نے حملہ کر کے کلکتہ تو واپس لے لیا تھا اور نواب سراج الدولہ سے معاہدہ بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے سراج الدولہ سے نجات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ اس قسم کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انگریز ہمیشہ سازش کا سہارا لیتے تھے اور دشمن کے اہم کارندوں کو رشوت یا اقتدار کا لالچ دے کر خرید لیتے تھے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس وقت نواب سراج الدولہ کا سب سے بڑا قابل اعتماد شخص میر جعفر تھا، جو اس کی فوج کا کمانڈر ان چیف بھی تھا۔ انگریزوں نے اس سے ساز باز کر کے سازش کا جال پھیلا دیا اور اسے بنگال کی حکمرانی دینے کا وعدہ کر کے خفیہ معاہدہ کر لیا۔ طے شدہ حکمت عملی کے تحت جنگ پلاسی، جو کہ 1757 میں ہوئی، انگریزوں کی فوج 3000 پر مشتمل تھی، جبکہ سراج الدولہ کے پاس 50,000 کی فوج تھی۔ 23 جون 1757 کو پلاسی کی اس جنگ کے دوران میر جعفر نے سراج الدولہ کو دغا دیا اور فوج لے کر نواب سے علیحدہ ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ جان بچا کر بھاگ نکلا، اور میر جعفر کے بیٹے میرا نے تعاقب کر کے سراج الدولہ کو قتل کر دیا۔ یوں سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر بنگال کا حاکم بن گیا، لیکن عملی طور پر اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معاہدے میں بری طرح جکڑ دیا گیا اور انگریز غالب آ چکے تھے۔ مختصر یہ کہ جنگ پلاسی کے بعد عملاً بنگال کے علاقے میں مسلمانوں کے عروج و اقتدار کا سورج غروب ہو گیا تھا۔ ناظرین، غداری کے حوالے سے دوسرا تاریخی کردار جو ایک ملامتی علامت بن چکا ہے، وہ ہے میر صادق، جو ٹیپو سلطان کی مجلس کا صدر اعظم تھا۔ یاد رکھیں، ٹیپو سلطان نہ صرف بہادر، عبادت گزار اور اعلیٰ درجے کا منتظم تھا، بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کی آخری نشانی اور روشن چراغ سمجھا جاتا تھا، اور جس کے بارے میں ہم اپنے چینل پر آپ کو ایک تفصیلی ویڈیو میں بتا بھی چکے ہیں۔ ناظرین، چونکہ مغل حکمران جنگ بلکسر میں شکست کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں میں محض کٹ پتلی بن چکے تھے، ٹیپو سلطان کو فرانسیسیوں کی حمایت حاصل تھی، اور وہ انگریزوں کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ مکمل جنگی تیاریوں اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد انگریزوں نے جنرل ہیرس کی سربراہی میں میسور پر حملہ کر دیا۔ جنرل ہیرس نے مارچ 1799 میں میسور اور پھر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ اس کی فوج میں 60,000 بیل اور بہت سے ہاتھی تھے۔ ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے شرمناک شرائط پیش کی گئیں، جو اس نے مسترد کر دیں۔ اپریل کے اواخر میں سرنگا پٹم کے قلعے کے باہر انگریزوں نے توپیں نصب کر دیں اور گولہ باری شروع کر دی۔ 3 مئی کو قلعے کی فصیل میں چھوٹا شگاف پڑ گیا۔ 4 مئی کو میر صادق کے مشورے پر انگریزوں نے حملہ کیا اور میر صادق نے تنخواہیں دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو بلا لیا جو فصیل کے اس شگاف کی حفاظت پر مامور تھے۔
चुनाचे अंग्रेज़ फ़ौज किले में दाखिल हो गई। जब टीपू सुल्तान को खबर मिली तो वो बाक़यादा दौड़े और मुंतशिर फ़ौज को इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। जब सिपाही अपनी कुव्वत खो बैठे तो टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार होकर किले के एक दरवाजे की तरफ बढ़े। मीर सादक ने वो दरवाज़ा बंद करवा दिया था ताकि टीपू सुल्तान बाहर ना जा सकें। टीपू सुल्तान के वफादारों ने मीर सादक की गद्दारी को भांपते हुए उसे कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मीर सादक के साथ इस साजिश में मीर ग़ुलाम अली, मीर कमरुद्दीन, मीर कासम अली और हिंदू वज़ीर मालियात पूर्णिया भी शामिल था। यूं टीपू सुल्तान शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 1000 साला ज़िंदगी से बेहतर है कहकर शहादत के आला दर्जे पर फाइज हो गया और मीर सादक इबरत की अलामत बनकर तारीख़ में हमेशा के लिए महफूज हो गया। नाज़रीन, आपने इन दो किरदारों के हवाले से मुख्तसर तबसरा मुलाहिज़ा किया कि किस तरह से इन दो किरदारों यानी मीर जाफ़र और मीर सादक ने अपने ही हुक्मरानों को धोखा दिया और उनके साथ गद्दारी की। नाज़रीन, यहाँ जो असल सवाल है वो ये है कि बंगाल के सिपाही सालार मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला का साथ क्यों छोड़ा और गद्दारी क्यों की। आइए इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताते हैं। नाज़रीन, मीर जाफ़र के किरदार की तफसील में जाने से पहले ज़रूरी है कि उस वक्त के हिंदुस्तान और बंगाल के तारीख़ी हालात वाज़े कर दिए जाएं। याद रहे कि सिराजुद्दौला ने 1756 में अपने नाना और उस वक्त के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाकों पर मुश्तमिल मुग़ल सल्तनत के सूबे के सरबराह अली वर्दी ख़ान की जगह नवाब नाज़िम का मनसब संभाला था। अली वर्दी ख़ान के दौर में बंगाल एक खुद मुख्तार सूबे की सूरत इख्तियार कर गया था। इससे कबल बंगाल के हाकिम का तकर्रुर दिल्ली का मुग़ल शहनशाह किया करता था, लेकिन 1707 में मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर की मौत के बाद उनकी जानशीनी के लिए शहजादों में होने वाली बाहमी जंगों के बाद सूबे मरकज़ी हुकूमत के असर से निकलना शुरू हो गए थे। कई इलाकों में खुद मुख्तारी के लिए कोशां बाअसर मनसबदार भी मुग़ल शहजादों के तख्त के लिए तगो दाव का हिस्सा बन चुके थे और इस खेल ने सूबाई गवर्नरों और दरबारी धड़ों को मज़ीद मजबूत कर दिया। इसलिए माली और जोग्राफियाई एतबार से जो सूबा जितना अहम होता उसकी गवर्नरी को भी उतनी ही अहमियत दी जाती थी। इसी बिना पर मुग़ल सल्तनत में बंगाल को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 2,17,000 मुरब्बा मील पर फैले मुग़ल सल्तनत के बंगाल सूबे में उस वक्त बिहार और उड़ीसा के इलाके भी शामिल थे। यह ख़ित्ता जोग्राफियाई और तजारती एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल था। ये इलाका शुमाल में हिमालय के पहाड़ी सिलसिले और जनूब में खलीज बंगाल के तवस्सुत से बहीरा हिंद से जुड़ा हुआ था। गंगा और बरहमापतर समेत कई छोटे बड़े दरियाओं की वजह से इस इलाके की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ थी। चावल और गन्ने के अलावा यहाँ कपास की पैदावार भी होती थी, जिसकी वजह से इस खित्ते में कपड़ा बनाने की सनत उरूज पर थी। ज़रई और सनती मरकज़ होने के सबब यह खित्ता बहुत खुशहाल था और इसके वसाइल की वजह से मुग़लों के लिए इसकी हमेशा अहमियत रही थी। औरंगज़ेब ने 1697 में अपने पोते और शाह आलम अव्वल के बेटे शहज़ादा अज़ीमुशान को बंगाल का गवर्नर मुकर्रर किया था। साथ ही अपने एक दरबारी मोतमिद मीर कुली ख़ान को इस सूबे में दीवान भी मुकर्रर किया था, जिन्हें बाद में मुर्शद कुली ख़ान का खिताब मिला। याद रहे कि दीवान मुग़ल सूबों के माली मामलात के निगरान हुआ करते थे। 1719 में मोहम्मद शाह मुग़ल सल्तनत के फरमारवा बने तो मुर्शद कुली ख़ान को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया और उन्हें सूबाई दारुल हुकूमत मखसूस आबाद का नाम तब्दील करके मुर्शदाबाद रखने की इजाज़त भी दे दी गई। यहीं से बंगाल ने एक खुद मुख्तार सूबे की हैसियत हासिल करना शुरू की। नाज़रीन, उस दौर में बंगाल में इक़्तिदार की कशमकश रही है। तख्त नशीनी के झगड़ों और मरहटों की मज़ाहमत के बाद मुग़लों की मरकज़ी हुकूमत अपनी कमज़ोर होती फ़ौजी क़ुव्वत के बायस इस बात पर भी खुश थी कि सूबे बराए नाम ही उससे वफ़ादारी का दम भरते रहें और हर साल कीमती नजराने दिल्ली पहुँचाते रहें। इस हिकमत अमली के तहत मरकज़ी हुकूमत ने इंतज़ामी फ़ैसले
اور اختیار بنگال، دکن اور کرناٹک جیسے صوبوں کے گورنروں کے حوالے کر دیے تھے، جنہیں نواب ناظم کہا جانے لگا تھا۔ عام طور پر صوبوں کے گورنر بادشاہ مقرر کرتا تھا، لیکن ان صوبوں میں جہاں کے گورنر بڑی حد تک خود مختار ہو چکے تھے، اپنے جانشین بھی خود ہی مقرر کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے مرشد قلی خان نے اپنی زندگی ہی میں اپنے نواسے سرفراز خان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، اور یہیں سے بنگال میں اقتدار کے لیے محلاتی سازشوں کا آغاز ہوا۔ ناظرین، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ 1727 میں مرشد قلی خان کا انتقال ہوا تو ان کے خاندان میں اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ پہلے ان کے داماد شجاع الدین ان کے مقرر کردہ ولی عہد اور اپنے ہی بیٹے سرفراز خان کی جگہ نواب بن گئے۔ پھر 1739 میں شجاع الدین کی موت کے بعد بالآخر سرفراز خان بنگال کے حکمران بنے۔ سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان بھی اسی دور میں بنگال کے دربار میں ایک بااثر شخصیت بن چکے تھے۔ سرفراز خان ایک نااہل حکمران ثابت ہوئے اور 1740 میں علی وردی خان نے ان کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھال لیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ علی وردی خان کے بعد بنگال سیاسی طور پر آزاد ہو گیا اور انہوں نے مغلوں کو سالانہ بھاری نذرانے بھجوانا بند کر دیے۔ ناظرین، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ 16ویں صدی کے آغاز میں نئے بحری راستوں کی دریافت زور پکڑ گئی تھی۔ ساتھ ہی یورپی قوتوں میں بین الاقوامی بحری گزرگاہوں پر زیادہ سے زیادہ اختیار اور عالمی تجارت میں اپنی بالادستی قائم کرنے کی دوڑ بھی شروع ہو چکی تھی۔ علی وردی خان نے جب اقتدار سنبھالا تو اس وقت تک بنگال برصغیر میں یورپی نو آبادیاتی قوتوں کی اس مسابقت کا میدان بن چکا تھا۔ ہندوستان کے مغربی ساحل پر پرتگالی گوا میں قدم جمانے کے بعد 1578 میں شہنشاہ اکبر کی اجازت سے اپنی تجارت کا دائرہ بنگال میں دریائے ہوگلی تک پھیلا چکے تھے۔ 1600 میں قائم ہونے والی برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی 1612 تک گجرات کی بندرگاہ سورت کے علاقے میں تجارتی مرکز بنا چکی تھی، اور شاہجہاں کے دربار سے اجازت نامے ملنے کے بعد کمپنی نے مسولی پٹم اور مداراس کے بعد 1651 میں ہوگلی میں بھی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ یورپی مارکیٹ میں بنگال کے کپڑے کی مانگ بڑھنے کی وجہ سے ولیندیز یاور فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی بھی بنگال کا رخ کر رہی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اورنگزیب کے پوتے اور بنگال کے حاکم شہزادہ عظیم کے دور میں کلکتہ میں فورٹ ولیم بنانے کی اجازت بھی حاصل کر چکی تھی، اور بعد میں یہ قلعہ ایک درسگاہ بنا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور دیگر یورپی سوداگر اب صرف تجارت ہی میں ایک دوسرے سے مسابقت نہیں کر رہے تھے، بلکہ قلعہ بندیوں کے بعد ان میں فوجی قوت بڑھانے کی دوڑ بھی شروع ہو چکی تھی، اور انہوں نے مرکزی اور صوبائی حکومت میں اپنا رسوخ استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، یہی وہ وقت تھا جب یورپ میں فرانس اور برطانیہ کے درمیان جاری چپکلش کے اثرات ہندوستان بھی پہنچ گئے تھے، اور جنوبی ہندوستان میں فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اہلکاروں اور فوجیوں برطانوی تنصیبات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ ان جھڑپوں میں کرناٹک کے گورنر نے فرانس کے مقابلے کے لیے برطانیہ کی حمایت میں اپنی فوج اتاری، لیکن اسے پسپا ہونا پڑا۔ 1748 تک اگرچہ بھارت میں فرانس اور برطانیہ کے تعلقات معمول پر آ گئے تھے، لیکن کرناٹک کے تجربے کے بعد فرانس اور برطانیہ نے ہندوستان کی اندرونی سیاسی دھڑے بندیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ حیدرآباد بھی اس وقت ایک آزاد حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور وہاں نظام الملک کے بیٹے ناصر جنگ اور پوتے مظفر جنگ میں اقتدار کے لیے لڑائی زور پکڑ گئی تھی۔ فرانس نے حکمرانی کی اس کشمکش میں اپنی مرضی کے حاکم لانے کی کوشش کی، تو اس کے دیکھا دیکھی برطانیہ نے بھی کرناٹک میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران فرانس اور برطانیہ بنگال میں آنے والی تبدیلیوں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ علی وردی خان بنگال کی حکمرانی کو اپنے خاندان میں رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنی موت سے 3 سال پہلے ہی
اپنی چھوٹی بیٹی کے فرزند اور اپنے نواسے مرزا محمد کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ یہی مرزا محمد ہیں جنہیں اپنے خطاب سراج الدولہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ علی وردی خان کی دیگر بیٹیوں اور ان کی اولاد کی جانب سے اس فیصلے کی مخالفت فطری تھی۔ اس مخالفت کے پیش نظر علی وردی خان نے اپنی زندگی ہی میں اپنے دربار کے 3 سب سے وفادار اور طاقتور افراد کو سراج الدولہ کی مدد کرنے پر مامور کر دیا تھا۔ ان 3 با اثر عہدیداروں میں سب سے پہلے بنگال کی فوج کے کمانڈر ان چیف میر جعفر تھے۔ وہ علی وردی خان کے قابل اعتماد ساتھی اور ان کی سوتیلی بہن کے شوہر بھی تھے۔ علی وردی خان نے اپنے وزیر اعظم دولب رائے اور دربار سے وابستہ سرمایہ دار اور وزیر خزانہ جگت سیٹھ سے بھی اپنے جانشین سراج الدولہ کی وفاداری کا عہد لے لیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ سراج الدولہ کو جانشین مقرر کرنے پر علی وردی خان کی بڑی بیٹی گھسیٹی بیگم اور دیگر بیٹیوں اور ان کی اولاد نے کھل کر مخالفت کی۔ علی وردی خان نے سراج الدولہ کے تخت کے ان دعوے داروں کے ساتھ مفاہمت کی کوشش بھی کی، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سراج الدولہ نے ایک ایک کر کے اپنے سارے مخالفین کو پسپا کر دیا۔ علی وردی خان کے تینوں وفادار ساتھی ان کوششوں میں سراج الدولہ کے ساتھ رہے، لیکن بعد میں حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ انہی تینوں وفاداروں نے سراج الدولہ کو اقتدار سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، جس میں مرکزی کردار میر جعفر نے ادا کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مرزا ہمایوں اپنے کتاب پلاسی ٹو پاکستان میں اس دور کے مورخین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سراج الدولہ بہت جذباتی اور غیر مستقل مزاج شخصیت تھے۔ اسی طرح سراج الدولہ کے اپنے عزیز اور مورخ غلام حسین خان کا یہ بیان بھی تاریخی کتب میں موجود ہے کہ پل میں تولا پل میں ماشا ان کی شخصیت تھی، جس کی وجہ سے لوگ بہت جلد ان سے فاصلہ اختیار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں علی وردی خان کو بھی اپنے نوجوان نواسے کی شخصیت کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن اب ان کے پاس اپنا فیصلہ تبدیل کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ 10 اپریل 1756 کو 82 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنی موت سے چند دن پہلے ہی انہوں نے یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ ان کی موت کے بعد جب سراج الدولہ بنگال کا حکمران بنے گا تو ہندوستان کے ساحلوں پر ہیٹ والوں یعنی یورپیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین، ہمایوں مرزا لکھتا ہے کہ سراج الدولہ نے کم عمری نے نواب ناظم کا عہدہ سنبھالا تو انہیں سب سے پہلے جانشینی کے لیے اپنے ہی رشتہ داروں سے مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ اس وجہ سے ان کے مزاج میں بہت زیادہ سختی آ گئی تھی۔ انہیں میر جعفر، جگت سیٹھ اور رائے دولب جیسے اپنے نانا کے وفادار ساتھیوں کی پوری حمایت تو حاصل تھی، لیکن نانا کی موت کے بعد وہ اقتدار سے متعلق عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے اور اپنے وفاداروں ہی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ اسی طرح جنگ پلاسی سے متعلق 1975 میں بھارت سے شائع ہونے والے ڈی سی ورما کی کتاب پلاسی ٹو بکسر میں لکھا ہے کہ سراج الدولہ اڑیسہ میں اپنی خالہ زاد شوکت جنگ کی بغاوت کچلنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن انہیں شک تھا کہ اس بغاوت کے لیے سرمایہ ان کے وزیر خزانہ جگت سیٹھ نے فراہم کیا تھا۔ اس لیے سراج الدولہ نے بھرے دربار میں جگت سیٹھ کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ اس رویے کی وجہ سے سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان کے دور کے درباریوں کو مسلسل اپنی معزولی اور جان کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ ان خدشات نے ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا جو محلاتی سازشوں کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ ناظرین، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ جگت سیٹھ کو اپنی جان کے ساتھ ساتھ سرمایہ کی بھی فکر تھی، اس لیے انہوں نے سراج الدولہ کا تختہ الٹنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس منصوبے میں کامیابی کے لیے جگت سیٹھ کو انگریزوں کا ساتھ درکار تھا، لیکن وہ کسی موقع کی تلاش میں تھے کہ سراج الدولہ نے خود ہی یہ موقع فراہم کر دیا۔ سراج الدولہ نے اگرچہ اقتدار کی جنگ میں اپنی ایک بڑی حریف اور خالہ گھسیٹی بیگم کو حراست میں لے لیا تھا، لیکن وہ ان کے ساتھیوں کا صفایا بھی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی خالہ کی حمایت کرنے والے ایک مالدار شخص راج بلبا کو گرفتار کرنا چاہا
تو انہیں معلوم ہوا کہ اس کا خاندان کلکتہ میں انگریزوں کی پناہ میں ہے۔ یہی خبر نواب کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے لیے کیا کم تھی کہ انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کلکتہ میں انگریزوں نے نواب ناظم کی اجازت کے بغیر قلعوں کی تعمیر شروع کر رکھی ہے۔ ناظرین، کتاب پالیسی ٹو پاکستان کے مطابق ابتدا میں نواب نے یہ معاملہ سفارتکاری سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن نواب کے ایلچی کے ساتھ انگریز گورنر راجر ریک کے توہین آمیز سلوک نے نواب کے ضبط کا بندھن توڑ دیا۔ جون 1756 میں سراج الدولہ نے پہلے قاسم بازار پر قائم انگریزوں کی تجارتی چوکی پر قبضہ کر لیا اور پھر 16 جون کو کلکتہ پر ہی حملہ کر دیا۔ برطانوی تاریخ میں اس حملے کو بلیک ہول آف کلکتہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کلکتہ میں انگریزوں کی فوجی بیرکس میں زیادہ شراب پی کر دھت ہونے والے یا ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے والے فوجیوں کو جن کوٹڑیوں میں قید کیا جاتا تھا انہیں بلیک ہول کا نام دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کلکتہ پر قبضہ کر کے سراج الدولہ نے کئی برطانویوں کو انہی تنگ و تاریک قید خانوں میں ڈال دیا تھا۔ ناظرین، بلیک ہول واقعے میں سراج الدولہ پر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ انہوں نے چھوٹے سے سیل میں 146 انگریز اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو بند کر دیا تھا، جہاں دم گھٹنے کی وجہ سے 123 افراد کی موت واقع ہو گئی تھی۔ پاکستان ٹو پالیسی کی مصنف ہمایوں مرزا کے مطابق بعد کے مورخین نے اس تعداد کو مبالغہ آرائی قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک صرف 39 سے 69 کے درمیان لوگوں کو ان کوٹھڑیوں میں قید کیا گیا تھا، جس کے باعث 18 سے 46 افراد کی موت ہوئی تھی۔ ہمایوں مرزا کے مطابق انگریز بنیادی طور پر کلکتہ میں اپنی شکست پر بہت برہم تھے، اس لیے انہوں نے بلیک ہول واقعے میں ہونے والی اموات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ انگریزوں کے خلاف فوج کشی سے پہلے سراج الدولہ نے فرانس اور ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنیوں سے مدد طلب کی تھی، لیکن دونوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس لیے کلکتہ میں کامیابی کے بعد سراج الدولہ نے فرانسیسی اور ڈچ سوداگروں سے بھی بھاری ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ کلکتہ کی مہم میں کامیابی کے بعد سراج الدولہ خود کو ایک مضبوط حکمران سمجھ رہے تھے۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے انتقام کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، کیونکہ انہیں بنگال میں اپنے تجارتی مفادات خطرے میں محسوس ہونے لگے تھے اور اپنے حریف فرانس کے خطے میں موجودگی کی وجہ سے وہ بنگال سے پسپا ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے مدراس میں اپنی قوت جمع کرنا شروع کی اور جولائی 1756 میں کلکتہ میں اپنی تنصیبات بحال کرنے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا۔ دسمبر 1756 تک ایسٹ انڈیا کمپنی کی تیاری کی گئی۔ فوج کے برطانوی کمانڈر لارڈ کلائیو ایک بڑی فوج لے کر بنگال پہنچ چکے تھے اور انہوں نے سراج الدولہ کو اپنے مطالبات سے آگاہ کر دیا تھا۔ سراج الدولہ نے شروع میں بات چیت سے انکار کیا تو کمانڈر لارڈ کلائیو نے کلکتہ پر قبضہ کر لیا اور جنوری 1757 تک وہ ہوگلی میں ہندوستانی قلعوں تک پہنچ گئے۔ اسی اثناء میں یہ خبر ہندوستان پہنچی کہ یورپ میں فرانس اور برطانیہ میں جنگ جاری ہے۔ یہ 1756 میں شروع ہونے والی 7 سالہ جنگ تھی جو 1763 تک جاری رہی۔ یہ خبر ملتے ہی لارڈ کلائیو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب فرانس جنوب میں پونڈیچری اور چندرا ناگور کے علاقوں میں اپنی پوری قوت سے سراج الدولہ کی مدد کر سکتا ہے۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ اس موقع پر سراج الدولہ سے انگریزوں کی فوجی قوت کا درست اندازہ لگانے میں غلطی ہوئی تھی۔ وہیں انہیں افغان حکمران احمد شاہ ابدالی کے ہندوستان پر حملے کی خبریں موصول ہو رہی تھیں اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ منافع بخش تجارت کی وجہ سے بنگال بھی ان حملوں کا نشانہ بنے گا۔ ایسے حالات میں نواب نے سب سے پہلے برطانوی خطرے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا اور کلکتہ کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ کلکتہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے لیے سراج الدولہ نے فرانس سے بھی مدد مانگی، لیکن فرانسیسی اس سے قبل کلکتہ میں کامیابی کے بعد سراج الدولہ کا رویہ دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً مدد سے گریز کیا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ سراج الدولہ کی فوج کلکتہ پہنچی تو لڑائی سے قبل مذاکرات کیے گئے
انگریز بنگال میں نواب کے ہاتھوں ہونے والے اپنے نقصانات کے ازالے کے ساتھ ساتھ کلکتہ میں قلعے بنانے اور اپنے سکوں کی ڈھلائی کے لیے ٹکسال لگانے کی اجازت دینے کا مطالبہ بھی کر رہے تھے۔ مذاکرات کے باوجود لارڈ کلائیو نواب پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور انہیں سراج الدولہ کی عددی برتری کا اندازہ بھی تھا۔ لارڈ کلائیو کو معلوم ہو چکا تھا کہ سراج الدولہ کے ساتھ 40,000 کی فوج ہے، انگریزوں کے پاس 470 فوجی اور 1400 ملاح اور ہندوستانی سپاہی تھے۔ میدان جنگ میں اس افرادی برتری کا مقابلہ ممکن نہیں تھا، اس لیے لارڈ کلائیو نے 5 فروری 1757 کو خیمے پر حملہ کر کے سراج الدولہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جو ناکام رہا۔ سراج الدولہ محفوظ رہے اور انگریزوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس حوالے سے ہمایوں مرزا لکھتے ہیں کہ سراج الدولہ نے کبھی کسی جنگ میں براہ راست فوج کی کمان نہیں کی تھی، وہ اپنے تجربے کار کمانڈروں کی مدد سے ہی کامیاب ہوتے رہے تھے۔ اسی ناتجربے کاری کی وجہ سے انگریزوں کے شب خون میں محفوظ رہنے کے باوجود وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے اور انہوں نے لارڈ کلائیو کو پیغام بھیجا کہ وہ انگریزوں کی تمام شرائط تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پیشکش کے بعد 9 فروری 1757 کو سراج الدولہ اور انگریزوں میں معاہدہ طے پا گیا، جس کے بعد انگریزوں کو کلکتہ میں قلعے تعمیر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ مورخین کے مطابق سراج الدولہ نے کلکتہ میں بغیر اجازت قلعے بنانے پر سزا دینے کے لیے ہی انگریزوں پر چڑھائی کی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے انگریزوں کا یہی مطالبہ تسلیم کر لیا۔ مورخین کے مطابق سراج الدولہ کو دربار کی بھرپور حمایت حاصل ہوتی تو یہ فیصلہ نہ ہوتا، لیکن وہ پہلے ہی بنگال میں با اثر طبقے کو شدید برہم کر چکے تھے اور انہیں بنگال میں اپنی حکومت کے کمزور ہونے کا اندازہ تھا، تبھی انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مفاہمت میں ہی عافیت جانی تھی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ انگریزوں سے سمجھوتے کے بعد سراج الدولہ اپنے درباریوں کی نظر میں مزید کمزور ہو گئے تھے، اس لیے ان کے خلاف درباری سازشیں زور پکڑ گئیں۔ اس وقت تک انگریز بھی سمجھ چکے تھے کہ بنگال کے تخت پر اپنی مرضی کا فرما روا لائے بغیر وہ زیادہ دیر تک اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر پائیں گے، اس لیے انہوں نے سراج الدولہ کے کمانڈر ان چیف میر جعفر کو ساتھ ملا کر حکومت گرانے کے منصوبے کو حتمی شکل دینا شروع کر دی۔ ناظرین، میر جعفر کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ میر جعفر نجف کے گورنر سید حسین نجفی کے پوتے تھے اور ان کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔ ان کے والد اورنگزیب کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے اور مغل دربار کا حصہ بنے تھے۔ میر جعفر 1734 میں بنگال کے دربار سے وابستہ ہوئے تھے اور 1740 میں انہوں نے اقتدار حاصل کرنے میں اپنے برادر نسبتی علی وردی خان کی مدد کی تھی۔ 1746 میں مرہٹوں کی مزاحمت کچلنے میں بھی میر جعفر نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ 1748 میں اڑیسہ میں ہونے والی شورش بھی میر جعفر نے ہی ختم کی تھی۔ اس کے بعد سے میر جعفر مسلسل علی وردی خان کے عہد میں فوج کے سپہ سالار رہے۔ جنگوں میں اپنی کامیابی کی وجہ سے میر جعفر کو فوج میں بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس لیے جب علی وردی خان نے اپنی جانشینی کا فیصلہ کیا تو میر جعفر سے قرآن پر حلف لیا کہ وہ ان کے جانشین سراج الدولہ کی بنگال، بہار اور اڑیسہ پر حکمرانی قائم کرنے میں مدد کریں گے۔ ناظرین، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سراج الدولہ نے اپنے نانا کے دور کے طاقتور افراد کو ایک ایک کر کے عہدوں سے ہٹانا شروع کیا، تو اس کی زد میں میر جعفر بھی آئے تھے۔ لیکن جب سراج الدولہ نے 1756 میں انگریزوں سے لڑائی شروع کی تو جنگی تجربے کی وجہ سے میر جعفر کو دوبارہ فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ میر جعفر نے سراج الدولہ کے خالہ زاد بھائی شوکت سے جنگ اور انگریزوں کے خلاف لڑائی میں اہم کردار ضرور ادا کیا تھا، لیکن وہ سراج الدولہ کے مزاج سے خائف تھے۔ وہ دربار میں پرانے عہدیداروں کی تذلیل کے کئی مناظر دیکھ چکا تھا۔ انگریزوں کے ساتھ سراج الدولہ کے سمجھوتے کے بعد میر جعفر کا اندازہ بھی یہی تھا کہ اقتدار پر نواب کی گرفت کمزور پڑ گئی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یورپ میں بڑھتی ہوئی باہمی مسابقت کی وجہ سے برطانیہ مکمل طور پر فرانس کو بنگال سے نکالنا چاہتا تھا،
लेकिन सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों को इसलिए बंगाल में रखना चाहते थे कि वक्त पड़ने पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनसे मदद ली जा सके। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें मरहटों और अहमद शाह अब्दाली के ख़तरे से निमटने के लिए बरतानिया की मदद की ज़रूरत भी थी। इसलिए सिराजुद्दौला मुसलसल टाल मटोल से काम ले रहे थे। लेकिन बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस को बंगाल से निकालने का तहैया कर चुकी थी। सिराजुद्दौला बरतानिया और फ्रांस की इस कशमकश में गैर जानिबदारी का तासुर बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन वो अंग्रेज़ फ़ौज को मार्च 1757 में चंद्रनागौर के फ्रांसीसी किले पर चढ़ाई से नहीं रोक सके। इस मुहिम में कामयाबी के बाद लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला से मुतालबा करना शुरू कर दिया कि वो पूरे बंगाल से फ्रांसीसियों को निकाल बाहर करें। सिराजुद्दौला ने फिर टाल मटोल की, लेकिन लॉर्ड क्लाइव मसर रहे, बज़िद रहे और आखिरकार बरतानिया ने फ़ैसला किया कि बंगाल में नवाब की तब्दीली के बग़ैर फ़्रांस को बंगाल से बेदखल करना मुमकिन नहीं रहा और इस मकसद के लिए अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र का इंतखाब किया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मीर जाफ़र ही क्यों, किसी और का इंतखाब क्यों नहीं किया गया। इस हवाले से किताब प्लासी टू पाकिस्तान के मुसन्नफ़ के मुताबिक लॉर्ड क्लाइव चाहते थे कि बंगाल का हुक्मरान कोई ऐसा शख्स बने जिसे दरबार और फ़ौज में एहतराम भी हासिल हो और वो अंग्रेज़ों के लिए भी नरम गोशा रखता हो। DC वर्मा की किताब प्लासी टू बॉक्सर के मुताबिक कलकत्ता के फोर्ट विलियम में बंगाल के नए हुक्मरान के लिए जो मुशावरत हुई उसमें मीर जाफ़र के नाम पर इत्तफाक हुआ। उसके अलावा बंगाल के एक बारसूख सरमायादार और सिराजुद्दौला के साबिक वज़ीर ख़जाना जगत सेठ ने भी हुक्मरानी के लिए मीर जाफ़र का नाम तजवीज़ किया था। इसके अलावा DC वर्मा के मुताबिक अंग्रेज़ों के जहन में ये बात भी थी कि सिराजुद्दौला अपने दरबार में गैर मकबूल हो चुके हैं और कई अहम लोग उन्हें मनसब से हटाना चाहते हैं। इसलिए अगर अंग्रेज़ हुकूमत तब्दील करने में किरदार अदा करते हैं तो नई हुकूमत से अपने मुतालबात मनवाना भी आसान होगा और उनसे खूब इनाम व इकराम भी हासिल होगा। तारीख़ी रिवायात बताती हैं कि लॉर्ड क्लाइव ने इस मंसूबे के लिए सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र से एक तहरीरी मुआहिदे का मुसव्वदा भी तैयार कर लिया था। दारुल हुकूमत मुर्शदाबाद में लॉर्ड क्लाइव की जानिब से ईस्ट इंडिया कंपनी के एक नुमाइंदे मिस्टर वट्स मीर जाफ़र से खुफिया मज़ाकरात शुरू कर चुके थे। इन मज़ाकरात में मीर जाफ़र ने हुकूमत में आने के बाद बंगाल से तमाम फ्रांसीसी कंपनियों के ख़ात्मे का मुतालबा तस्लीम कर लिया था। मीर जाफ़र ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिराजुद्दौला से पहुंचने वाले नुकसान के अजाले के लिए 1 करोड़ रुपए की अदायगी, फोर्ट विलियम में बंगाल की हुक्मरानी के लिए मीर जाफ़र का नाम तजवीज़ करने वाली कमेटी के हर रुकन को 12 लाख रुपए और बरतानवी फ़ौज को 40 लाख रुपए देने की शर्त भी तस्लीम कर ली थी। मुआहदे में यह भी तय पाया कि मीर जाफ़र नवाब बनते ही बंगाल में तमाम फ्रांसीसी कारखाने और अमलाक बरतानिया के हवाले कर देंगे और इसके अलावा अंग्रेज़ों को कलकत्ता में ज़मींदारी के लिए अराज़ी ख़रीदने की इजाज़त भी देंगे और जो बरतानवी फ़ौजी नवाब की हिफाजत करेंगे उनका मुआवजा भी नवाब के ज़िम्मे होगा। कहा जाता है कि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मुआहदे पर रज़ामंद तो हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी भी लॉर्ड क्लाइव पर पूरी तरह एतबार नहीं था, इसलिए वो मुआहदे पर दस्तखत से पहले पसोपेश का शिकार थे। DC वर्मा की किताब प्लासी टू बॉक्सर और हुमायूं मिर्ज़ा की किताब प्लासी टू पाकिस्तान के मुताबिक अंग्रेज़ नुमाइंदे वट्स ने लॉर्ड क्लाइव को मीर जाफ़र से होने वाली गुफ्तगू के बारे में 3 जून 1757 को जो रिपोर्ट इरसाल की उसमें बताया गया था कि अब तक की बातचीत से हम यही तवक्को कर सकते हैं कि सिराजुद्दौला से जंग की सूरत में कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र और उनके साथी गैर जानिबदार रहेंगे। मिस्टर वट्स ने इसकी ये वजाहत भी की थी कि मीर जाफ़र इस बात के लिए रज़ामंद हैं कि अगर बरतानिया नवाब के ख़िलाफ़ कामयाब हुआ तो ये उस कामयाबी में हिस्सेदार होंगे और नाकामी हुई तो ये जाहिर करेंगे कि उनका ईस्ट इंडिया कंपनी से कुछ लेना देना नहीं था। नाजरीन, रिवायात बताती हैं कि सिराजुद्दौला को अपने और फ्रांस के जासूसों के ज़रिए अंग्रेज़ों और मीर जाफ़र के दरमियान जारी बातचीत का इल्म हो गया था।
اس لیے نواب نے میر جعفر کو معزول کر کے گرفتار کرنے کے لیے اپنے اہلکار روانہ کر دیے تھے۔ میر جعفر کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے خود کو اپنے گھر میں محصور کر لیا اور اس کے سپاہیوں نے نواب کے اہلکاروں کو مار پیٹ کر واپس بھیج دیا۔ ناظرین، یہ سراج الدولہ کے لیے بڑا دھچکا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ہی دارالحکومت میں اب کسی حکومتی اہلکار کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ سراج الدولہ کو سازش کا علم ہونے کے بعد میر جعفر نے مرشد آباد میں انگریز نمائندے مسٹر وٹس کو پیغام بھیجا کہ وہ معاہدے پر دستخط کے لیے تیار ہیں۔ یوں 5 جون 1757 کو وٹس نے لارڈ کلائیو کا تیار کردہ معاہدے کا مسودہ خفیہ طور پر میر جعفر کی رہائش گاہ پر پہنچایا، جس پر انہوں نے دستخط کر دیے اور 12 جون 1757 کو وٹس اور دیگر انگریز خاموشی کے ساتھ مرشد آباد سے فرار ہو گئے، جس کے بعد سراج الدولہ کو یقین ہو گیا کہ اب انگریز جنگ سے نہیں ٹلیں گے۔ سراج الدولہ کو یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی تھیں کہ ہوگلی سے انگریز فوج مرشد آباد کی جانب روانہ ہو چکی ہے۔ ہمایوں مرزا کے مطابق گرفتاری میں ناکامی کے بعد سراج الدولہ نے میر جعفر اور درلبھ رائے کو معطل کر دیا تھا، لیکن انگریزوں کی پیش قدمی کی وجہ سے اس نے ایک بار پھر انہیں مفاہمت کا پیغام بھیجا۔ ناظرین، ڈی سی ورما اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سراج الدولہ نے اپنے کمانڈر میر میدان کے اصرار کے باوجود ایک بار پھر میر جعفر کو فوج میں شامل کر لیا۔ میر جعفر نے قرآن پر عہد کیا کہ وہ نواب کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ یہ یقین دہانی ہونے کے بعد سراج الدولہ نے انگریزوں سے مقابلے کے لیے اپنی فوج مرشد آباد سے 23 میل جنوب میں پلاسی کے مقام پر جمع کرنا شروع کر دی۔ سراج الدولہ کی فوج میں اس وقت 15,000 سوار، 3500 پیدل فوجی اور فرانسیسیوں سے حاصل کی گئی 40 توپیں بھی شامل تھیں، جبکہ مختلف دعووں کے مطابق لارڈ کلائیو کی سربراہی میں مرشد آباد کے لیے آنے والی فوج میں 2100 ہندوستانی اور 800 یورپی فوجی اور توپ خانہ شامل تھا۔ ہوگلی سے نکلنے کے بعد راستے میں لارڈ کلائیو قاسم بازار اور کٹوا کے قلعے میر جعفر سے ہونے والی ساز باز کے مطابق بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ میر جعفر نے اس دوران لارڈ کلائیو کو پلاسی پہنچنے سے 4-5 دن پہلے ایک خط بھی بھجوایا، جس میں بہت مبہم انداز میں یہ پیغام دیا گیا تھا کہ نواب سے مفاہمت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں۔ ناظرین، تاریخی روایات کے مطابق لارڈ کلائیو کی سربراہی میں برطانوی فوج 22 جون کی شام پلاسی پہنچ چکی تھی۔ اگلے ہی دن 23 جون 1757 کو اس جنگ کا آغاز ہوا، جسے جنگ پلاسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جس نے ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت کی بنیاد رکھی۔ جنگ کے آغاز ہی میں سراج الدولہ نے توپ خانے کا استعمال کیا، لیکن یہ توپ خانہ زیادہ دور تک مار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مخالف لشکر کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ اس کے علاوہ میدان میں ہونے والی چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی بے نتیجہ رہیں۔ پلاسی ٹو بکسر کے مصنف کے مطابق اگلے روز ہونے والی شدید بارش نے جنگ کی کایا پلٹ دی۔ برطانوی توپ خانے کے اہلکاروں نے بارش شروع ہوتے ہی اسلحہ بارود ترپالوں سے ڈھانپ دیا تھا، لیکن سراج الدولہ کی فوج کے پاس اپنے گولہ بارود کو برسات سے محفوظ بنانے کا انتظام ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کا توپ خانہ ناکارہ ہو گیا۔ برسات کچھ تھمی تو سراج الدولہ کی فوج نے پیش قدمی شروع کی۔ انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ بارش کی وجہ سے انگریزوں کا اسلحہ بارود بھی بھیگ کر ناکارہ ہو چکا ہے، لیکن وہ جیسے ہی آگے بڑھے تو لارڈ کلائیو کے توپ خانے نے آگ برسانا شروع کر دی۔ اس بھاری گولہ باری سے سراج الدولہ کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ میر جعفر سراج الدولہ کی فوج کے 1/3 حصے کے کمانڈر تھے، جس میں گھڑ سواروں کے دستے بھی شامل تھے۔ لشکر کی پیدل صفوں کے قدم اکھڑنے کے بعد سراج الدولہ کو توقع تھی کہ اب ان کے کمانڈر میر جعفر گھڑ سوار دستے میدان میں اتاریں گے، لیکن گولہ باری سے پیادہ فوج کی پسپائی کے بعد میر جعفر نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ عین جنگ میں 1/3 فوج کے قدم پیچھے ہٹانے کی وجہ سے سراج الدولہ کی فوج بددل ہو گئی اور انگریز فوج نے اسے 3 طرف سے گھیر لیا۔ اس حملے میں مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق سراج الدولہ کی فوج کے 500 سے 1500 فوجی مارے گئے،
जबकि अंग्रेज़ों का जानी नुकसान 100 से भी कम था। रिवायात बताती हैं कि ये सूरत हाल देखकर सिराजुद्दौला मैदान जंग से मुर्शिदाबाद फरार हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया और मीर जाफ़र को बाज़ाब्ता तौर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नवाब बनाने का ऐलान कर दिया गया। नाजरीन, शेखर पांडोपाध्याय की किताब प्लासी टू पार्टीशन के मुताबिक बंगाल की हुकूमत तब्दील होने के बाद हिंदुस्तान में फ़्रांस की क़ुव्वत का मुकम्मल ख़ात्मा हो गया। इस कामयाबी के बाद सल्तनत बरतानिया ने लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और यूं हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की सियासी हुक्मरानी का आगाज़ हुआ। हुमायूं मिर्ज़ा लिखते हैं कि प्लासी में फ़तह के बाद जब 29 जून 1757 को मीर जाफ़र की बाकायदा ताजपोशी की रस्म हुई तो लॉर्ड क्लाइव भी उसमें शरीक थे। रस्म ताजपोशी में मीर जाफ़र मसनद की तरफ कदम बढ़ाते हुए हिचकिचा रहे थे तो लॉर्ड क्लाइव ने आगे बढ़कर उन्हें बाजू से पकड़ा और तख्त पर बैठा दिया। यह मीर जाफ़र के लिए इशारा था कि उनका ताज व तख्त लॉर्ड क्लाइव की ही मरहून मिन्नत है। नाजरीन, याद रखें, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों की मर्ज़ी के अहकामात देने और उन पर अमल दरामद के लिए मनसब पर बैठाया था, लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब लॉर्ड क्लाइव को पता चला कि मीर जाफ़र ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खुफिया तजारती मुआहिदा कर लिया है तो 1760 में मीर जाफ़र को उनके दामाद मीर कासिम के हक़ में दस्तबरदार करने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन कंपनी मीर कासिम के साथ भी ज़्यादा देर नहीं चल सकी और 1763 में दोबारा मीर जाफ़र को बहाल कर दिया। इस दोबारा बहाली के बाद मीर जाफ़र 5 फरवरी 1765 को अपनी मौत तक इस मनसब पर फायज रहे। नाजरीन, मीर जाफ़र की इस गद्दारी की वजह से आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मीर जाफ़र को गद्दारी और बेवफाई की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले मुसन्निफ़ हुमायूं मिर्ज़ा मीर जाफ़र के इक़दामात को सिराजुद्दौला की बेवफाई का नतीजा और हालात का जबर करार देते हैं। नाजरीन, याद रखें, हालात चाहे जैसे भी हों और कितनी बड़ी ज़्यादती ही क्यों ना की गई हो, लेकिन अपनों के साथ गद्दारी करना और गैरों का साथ देना ये दुरुस्त नहीं है। हम आपको मीर सादक की गद्दारी के बारे में तफसील भी बताते हैं, लेकिन पहले आपसे गुजारिश है कि मीर जाफ़र के बारे में अपनी राय से हमें कमेंट में आगाह करें। नाजरीन, अब बात करते हैं मीर सादक की, जिसने अपने हुक्मरान टीपू सुल्तान को धोखा दिया और उसके साथ गद्दारी की। नाजरीन, आपको बताते चलें कि 14 फरवरी सन 1799 को जनरल जॉर्ज हैरिस की रहनुमाई में 21,000 फ़ौजियों ने वेलवर से मैसूर की जानिब कूच किया। 20 मार्च को अंबर के नज़दीक 16,000 फ़ौजियों का एक दस्ता उनके साथ आ मिला। उसमें कंवर के करीब जनरल स्टुअर्ट की कमान में 6,420 फ़ौजियों का दस्ता भी शामिल हो गया था और उन सभी ने मिलकर टीपू सुल्तान के सुरंगापट्टनम के किले पर चढ़ाई कर दी थी। मशहूर तारीख़दान जेम्स मिल अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में लिखते हैं कि ये वही टीपू सुल्तान थे जिनकी आधी सल्तनत पर 6 साल कबल अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। उनके पास जो ज़मीन बची थी उससे उन्हें सालाना 1 करोड़ रुपए से थोड़ी ज़्यादा आमदनी होती थी, जबकि उस वक्त इंडिया में अंग्रेज़ों को मिलने वाला कुल ज़र्रे मुबादला 90 लाख पाउंड यानी 9 करोड़ रुपए था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सुरंगापट्टनम के किले को घेर लिया और 3 मई 1799 को तोपों से हमला करके उसकी सदर दीवार में सुराख कर दिया। एक और तारीख़दान लैंगस्टन अपनी किताब लाइफ ऑफ हैरिस में लिखते हैं, हालांकि सुराख ज़्यादा बड़ा नहीं था तो भी जॉर्ज हैरिस ने अपनी फ़ौजियों को उसके ज़रिए किले के अंदर भेजने का फ़ैसला किया। असल में उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। 3 मई की रात तकरीबन 5,000 फ़ौजी, जिनमें करीब 3,000 अंग्रेज़ थे, खंदकों में छुप गए ताकि टीपू की फ़ौज को उनकी सरगर्मी का पता ना लगे। जैसे ही हमले का वक्त नज़दीक आया, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले शख्स मीर सादक ने फ़ौजियों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे बुलाया। एक और तारीख़दान मीर हुसैन अली ख़ान किरमानी ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में कर्नल मार्क विलिक्स के हवाले से लिखा है कि टीपू के कमांडर नदीम ने तनख्वाह का मसला खड़ा कर दिया था, इसलिए दीवार के सुराख के पास तैनात फ़ौजी भी उनके पीछे चल दिए। उसी वक्त अंग्रेज़ों ने पीछे से हमला कर दिया। इस दरम्यान
ٹیپو کے بہت بڑے وفادار کمانڈر سعید غفار انگریزوں کی توپ کے گولے سے ہلاک ہو گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غفار کی موت ہوئی، قلعے سے غدار فوجیوں نے انگریزوں کی جانب سفید رومال ہلانے شروع کر دیے۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ جب ایسا کیا جائے گا تو انگریز فوج قلعے پر حلہ بول دے گی۔ جیسے ہی سگنل ملا، انگریز فوج نے دریا کے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا، جو وہاں سے صرف 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ میر صادق کی غداری کی وجہ سے انگریزوں کو قلعے میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ اگر میر صادق ایسا نہ کرتا تو انگریز اس قلعے میں داخل نہ ہو پاتے، لیکن افسوس کہ میر صادق نے ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا اور غداری کی۔ لیکن میر صادق بھی اس لڑائی کے دوران قتل ہوا اور وہ اپنی غداری کی قیمت لینے کے لیے زندہ نہ بچ سکا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہندوستان پر انگریز کے قابض ہونے میں ان دو کرداروں نے غداری کا کھیل کھیل کر راہ ہموار کی۔ اگر یہ غدار انگریز کا ساتھ نہ دیتے اور غداری نہ کرتے تو یقیناً ہندوستان اور پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ کچھ اور ہوتا۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ انگریز کے ہندوستان پر قبضے کی تاریخ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے، اور اس حوالے سے تاریخی حقائق کیا ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے گا کہ 16ویں صدی میں جب برطانیہ میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی، اس وقت ہندوستان برطانیہ کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ آبادی رکھتا تھا اور اقتصادی اور فوجی دونوں لحاظ سے برطانیہ سے بہت زیادہ آگے تھا، اور برطانیہ اس وقت یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی وہ ہندوستان کے خلاف بھی کوئی مہم جوئی شروع کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جنگ پلاسی کے وقت بھی انگریز صرف 4000 اور نواب سراج الدولہ کے پاس 50,000 فوجی تھے، لیکن برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1601 میں پہلی دفعہ تجارت کے لیے آنے کے کوئی 150 سال بعد پہلی دفعہ جنگ پلاسی میں میر سراج الدولہ کو میر جعفر کی غداری کی مدد سے شکست دینے کے بعد اپنے ہندوستان پر قبضے کے عزائم ایک بار پھر ظاہر کر دیے۔ اس سے پہلے انگریز نے 1681 میں برطانیہ سے باقاعدہ 19 جنگی جہاز، 200 توپیں اور 600 باقاعدہ فوجی بلوا کر بنگال کے میر شائستہ خان کے خلاف جنگ کی جرأت کی تھی، لیکن اس وقت مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر میں بھی اتنا دمخم تھا کہ اس نے انگریزوں کو انتہائی بدترین شکست دی اور ان کے تمام قلعوں سے انہیں باہر نکال دیا اور تمام تجارتی امارات بھی ختم کر دیں۔ لیکن انگریز نے ہمت نہیں ہاری اور مختلف تحائف کے ساتھ مسلسل معافیاں مانگتے رہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے انہیں بالکل کمزور اور کسی قابل نہ سمجھتے ہوئے بالآخر 1690 میں انہیں معاف کر دیا، جو ایک تاریخی غلطی ہے اور اس غلطی کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ میر شائستہ خان آف بنگال کے خلاف اپنی مہم میں بدترین شکست کے باوجود ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے ہندوستان سے ولندیزیوں اور پرتگیزیوں کو نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں اور پانڈیچری پر قبضے کی کوشش میں اسے ایک دفعہ پھر فرانسیسیوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یاد رکھیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کبھی بھی ہندوستان پر قبضہ نہ کر سکتی اگر نادر شاہ ہندوستان پر حملہ کر کے مغل بادشاہت کو انتہائی کمزور نہ کرتا۔ نادر شاہ کے حملے کے بعد ہی مرہٹوں نے بھی سر اٹھایا، اور جب 1757 کی جنگ پلاسی ہوئی اور بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس ایک برتر فوج اور ایک انتہائی بہادر نواب سراج الدولہ کے ہوتے ہوئے بھی میر جعفر کی بدترین غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے شکست اٹھانا پڑی، تو مغل بادشاہ وہاں بنگال میں کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہ بھجوا سکا، اور انگریز نے بظاہر تو میر جعفر کو واقعی نواب آف بنگال بنایا، لیکن صرف نام کی حد تک۔ وہاں پر اصل حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے مقرر کیا گیا انگریز ریزیڈنٹ افسر کرتا تھا، اور 1765 میں تو مغل بادشاہ شاہ عالم نے بنگال پر باقاعدہ طور پر انگریز کی عملداری تسلیم کر لی تھی۔ اس طرح 1608 میں جہانگیر سے اجازت لے کر سورت میں تجارتی کوٹھی بنانے والی، 1639 میں مدراس میں سینٹ جارج قلعہ بنانے والی، شاہجہاں کے دور میں ہگلی میں تجارتی کوٹھی بنانے والی، اور اورنگزیب کے دور میں کالی کٹ کے مقام پر تجارتی کوٹھی بنانے والی، اور 1681 میں میر شائستہ خان سے بدترین شکست کھانے والی ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں اپنی آمد کے 165 سال بعد ایک ریاست پر باقاعدہ حکمران بن بیٹھی۔
ناظرین، ستم ظریفی تو یہ تھی کہ بنگال پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی عملداری اور مختلف ریاستوں میں انگریز ریزیڈینٹ افسروں کی موجودگی کو کسی اور حکمران نے خطرہ محسوس ہی نہیں کیا۔ صرف سلطان حیدر علی نے انگریز کے عزائم کو محسوس کرتے ہوئے انہیں ہندوستان سے نکالنے کے لیے 2 انگلو انڈین جنگیں لڑیں اور انگریزوں کو مکمل شکستیں دیں، اور نواب حیدر علی نے انگریز کے خلاف اپنی مہم کے دوران انگریز کو کسی لوکل حکمران کا اتحاد حاصل نہ ہونے دیا۔ لیکن نواب حیدر علی خان کی وفات سے انگریز ایک دفعہ پھر ہندوستان سے بھاگنے سے بچ گیا۔ اگرچہ ٹیپو سلطان انتہائی بہادر، معاملہ فہم اور پیشہ بینی کی صلاحیت رکھنے والا حکمران تھا، اور ٹیپو سلطان نے اپنے اسلحے کو بھی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق سب سے بہترین بنا لیا تھا، لیکن اس وقت جب ٹیپو سلطان نے 2 بڑی جنگوں میں انگریزوں کو عبرتناک شکستیں دیں اور انہیں ان کے تمام قلعوں سے بھگا دیا، اس وقت انگریزوں پر ٹیپو سلطان کی اتنی دہشت بیٹھ گئی تھی کہ انگریز ٹیپو سلطان کا نام سن کر ہی تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ اور اس وقت برطانیہ میں جب انگریز بچے روتے تھے تو ان کی مائیں انہیں یہ کہہ کر چپ کرواتی تھیں کہ بیٹا چپ ہو جاؤ ورنہ ٹیپو آ جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہمسایہ ریاستوں جیسا کہ حیدرآباد اور مرہٹوں نے انگریز کی ایما پر ٹیپو سلطان کے خلاف باقاعدہ جنگیں شروع کر دیں، جس سے بھاگتے ہوئے انگریز کو واپس آنے کا ایک راستہ ملا، اور پھر اس نے میر صادق جیسے غدار تلاش کر کے اور حیدرآباد اور مرہٹوں سے ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کروا کر بالآخر 1799 میں سرنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان جیسی مضبوط دیوار کو بھی کامیابی سے اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ اور پھر اگلے 58 سالوں میں انگریز نے 1858 میں باقاعدہ ہندوستان پر ملکہ برطانیہ کی حکومت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی جنرل بخت خان، مولانا فیض احمد بدیونی، عظیم خان کانپوری، حضرت محل، تانتا ٹوپے، رانی فے جھانسی جیسے بہت سے حریت پسندوں نے بہادری کی داستانیں رقم کرتے ہوئے انگریز کو نہ صرف دہلی سے بھگا کر نکال باہر کیا، بلکہ تقریباً ہر جگہ پر انگریز کو بدترین شکستیں دیں۔ لیکن ہمارا المیہ ہے کہ انگریز کو اسی وطن سے پھر غدار مل گئے، اور انہوں نے ابتدائی بدترین شکستوں کے باوجود غداران ملک و ملت کی مدد سے بالآخر ہندوستان پر برطانیہ کی باقاعدہ عملداری قائم کر لی، جس نے 90 سال کے عرصے میں ہندوستان کے تمام تر اثاثے برطانیہ منتقل کر کے برطانیہ کو اقتصادی طور پر مضبوط بنا دیا اور ہندوستان کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ناظرین، اس ساری تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر جہانگیر انہیں اجازت اور مراعات نہ دیتا تو یہ ہندوستان میں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس طرح اگر شاہ جہاں انہیں مزید مراعات نہ دیتا تو یہ کبھی مضبوط نہ ہو پاتے۔ اسی طرح اگر اورنگزیب عالمگیر میر شائستہ خان کے خلاف ایسٹ انڈیا کمپنی کی مہم جوئی کے بعد انہیں 1681 میں بدترین شکست دینے کے صرف 9 سال بعد 1690 میں معاف نہ کرتا تو انگریز کا ہندوستان کی تاریخ میں نام تک نہ ہوتا۔ اسی طرح نواب سراج الدولہ کے خلاف جنگ پلاسی کے وقت میر جعفر اور ٹیپو سلطان شہید کے خلاف مہم جوئی کے وقت میر صادق جیسے غداران ملک و ملت ایسٹ انڈیا کمپنی کو نہ ملتے، اور حیدرآباد جیسی ریاستیں اور مرہٹے انگریز کے خلاف جنگ کے وقت ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کا ساتھ نہ دیتے، تو شاید ٹیپو سلطان نہ صرف ہندوستان سے انگریز کو مکمل طور پر نکال دیتا بلکہ برطانیہ میں بھی ان کا رہنا مشکل بنا دیتا۔ اسی طرح 1857 کی جنگ آزادی کے وقت اگر حریت پسندوں میں کوئی ربط یا مرکزیت پیدا ہو جاتی تو بھی یقیناً ہندوستان کی تاریخ میں انگریز حکومت کبھی نہ بن پاتی۔ مختصر یہ کہ قدرت نے ہندوستان والوں کو سبق سیکھنے اور غلطیوں کو نہ دہرانے کے بار بار مواقع دیے، لیکن ہندوستانیوں نے تمام مواقع ضائع کر دیے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو اس پوری کہانی میں سب سے زیادہ ذمہ داری مرکزیت نہ ہونے کی ہے، کیونکہ کوئی مرکزی حکومت نہیں رہی تھی۔ نادر شاہ کے حملوں کے بعد اس کے بعد یہ فیکٹر بھی بہت اہم ہے کہ سوائے ٹیپو سلطان اور حیدر علی کے کسی ریاست نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ انگریز ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے انگریز کو پوری تاریخ میں کسی بھی وقت صرف ایک ہی ریاست کے خلاف لڑنا پڑا، بلکہ بعض اوقات تو کسی ایک ریاست کے خلاف انگریز کی جنگ کے وقت دوسری ریاستوں نے باقاعدہ انگریز سے اتحاد قائم کیے۔ اسی طرح طاقتور مغل حکمرانوں نے پیش بینی سے بالکل عاری ہو کر انہیں نہ صرف تجارتی مراعات دیں
बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर फौजी भर्ती करने और तजारती सामान रखने के नाम पर किले बनाने की इजाज़त भी दी। इसी तरह औरंगज़ेब आलमगीर का 1690 में उन्हें माफ़ कर देना, फिर गद्दाराने मुल्क व मिल्लत की गद्दारियों और टीपू सुल्तान की ताकतवर मुहिम के वक्त हैदराबाद और मरहटों का ईस्ट इंडिया कंपनी से बाकायदा इत्तेहाद और फिर मुग़लों की मरकज़ी हुकूमत का कमज़ोर होना, नादिर शाह का हिंदुस्तान पर बदतरीन हमला और मुख्तलिफ़ रियासतों का अंग्रेज़ से इत्तेहाद और हिंदुस्तानियों के आपस में रब्त की कमी ने अंग्रेज़ को हिंदुस्तान पर हुकूमत कायम करने में मदद दी। नाज़रीन, आज हमें तारीख़ से सबक सीखते हुए इस बात पर गौर करना चाहिए कि कहीं हम दोबारा से वही गलतियां दोहराने की कोशिश तो नहीं कर रहे जो माजी में हो चुकी हैं। कौम को चाहिए कि वो होश से काम लेते हुए ऐसी साजिशों पर कड़ी नज़र रखे जो मुल्क को कमज़ोर कर सकती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को गद्दारों से और दुश्मन के बुरे अज़ाइम से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक की इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।